رضیہ سلطانہ رضیہ سلطانہ 1205 میں پیدا ہوئی۔ ان کے 8 بھائی تھے، لیکن والد کے سب سے زیادہ قریب وہی تھی کیونکہ ان کے زیادہ تر بھائی ریاست چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ جیسے التمش نے بہت پہلے محسوس کر لیا تھا، رضیہ رنگ اور روپ کے علاوہ بھی ہر اس ہنر سے آشنا تھی جو حکمران بننے کے لیے ضروری ہو۔ یہی وجہ ہے کہ التمش نے ان کی پرورش انہی خطوط پر کی۔ تلوار بازی، گھڑ سواری کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم بھی دلوائی گئی۔ نوعمری میں پردہ بھی شروع کروا دیا گیا۔ التمش نے انہیں اپنا جانشین مقرر کیا تو خاندان ہی نہیں پورے ملک میں چمگویا شروع ہو گئی کہ عورت حکمران کیسے ہو سکتی ہے۔ التمش کے انتقال کے بعد وصیت پر عمل نہیں کیا گیا اور رضیہ کے بھائی رکن الدین نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سب کا خیال تھا کہ رضیہ عام خاتونوں کی طرح رو دھو کر چپ کر جائے گی، مگر وہ عام نہیں تھی۔ اس لیے سلطنت دلی کے خاندان غلامہ کے بادشاہ شمس الدین التمش نے، جنہوں نے اپنے کئی بیٹوں پر ترجیح دیتے ہوئے رضیہ کو اپنا جانشین قرار دیا، تاہم التمش کے انتقال کے بعد رضیہ کے ایک بھائی رکن الدین فیروز نے تخت پر قبضہ کر لیا اور 7 ماہ تک حکومت کی۔ لیکن رضیہ سلطانہ نے دلی کے لوگوں کی مدد سے 1236 عیسوی میں بھائی کو شکست دے کر تخت حاصل کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ تخت سنبھالنے کے بعد انہوں نے زنانہ لباس پہننا چھوڑ دیا تھا اور مردانہ لباس زیب تن کر کے دربار اور میدان جنگ میں شرکت کرتی تھی۔ رضیہ کے خلاف بغاوت۔ رضیہ کے مخالفین نے جب دیکھا کہ دلی کے عوام رضیہ کے جانثار ہے تو انہوں نے دیگر علاقوں میں سازشوں کے ذریعے بغاوتیں پھیلائی۔ سلطنت کی اہم شخصیات نے بٹھنڈا کے صوبیدار ملک التونیہ کی قیادت میں رضیہ کے خلاف بغاوت کی۔ رضیہ سلطانہ ان کی بغاوت کچلنے کے لیے دلی سے فوج لے کر نکلی، مگر اس کی فوج نے رضیہ کے خلاف باغیوں کا ساتھ دیا۔ رضیہ کا وفادار جرنیل امیر جمال الدین یاقوت مارا گیا۔ رضیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ باغیوں نے رضیہ کے بھائی معز الدین بہرام کو بادشاہ بنا ڈالا۔ رضیہ کو اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ دلی کا تخت حاصل کرنے کے لیے اسے مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، اس لیے رضیہ نے بٹھنڈا کے گورنر ملک التونیہ سے شادی کی تاکہ تخت دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن جنگ میں انہیں شکست ہوئی۔ رضیہ اپنے شوہر کے ہمراہ جان بچانے کے لیے کیتل یا کرنال کی طرف چلی گئی، جہاں ڈاکو کے ہاتھوں دونوں میاں بیوی مارے گئے۔ سلطان بہرام شاہ کے سپاہی جو ان کی تلاش میں تھے، ان کی لاشوں کو پہچان کر دلی لے آئے۔ انہیں پرانی دلی میں سپرد خاک کیا گیا۔ سر سید احمد خان کی کتاب آثار اسنادید کے مطابق دلی کے ترکمانی دروازے کے اندر محلہ بلبلی خانے میں 2 قبریں ہیں۔ ان قبروں کو رجی سجی کی درگاہ کہا جاتا ہے۔ یہ قبریں رضیہ سلطانہ اور ان کی بہن شازیہ کی ہے۔ ان پر کسی قسم کی کوئی تختی نہیں ہے۔ یہاں پر جمعرات کو ہر مذہب کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ قبروں پر چراغاں کیا جاتا ہے، لوگ منتیں مانتے ہیں۔ واضح رہے کہ رضیہ اپنے لیے سلطانہ کا لقب پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس کا مطلب ہے سلطان کی بیوی، بلکہ اس کی جگہ خود کو رضیہ سلطان کہتی تھی۔ محبت اور جنگ۔ وہ اس وقت جوان، جاذب نظر اور غیر شادی شدہ تھی۔ ہندوستان ہی نہیں، کئی دلوں پر بھی راج کر رہی تھی، جن میں بٹھنڈا کا حاکم ملک التونیہ بھی شامل تھا اور نکاح کا پیغام بھی بھجوا چکا تھا۔ تاہم رضیہ کی نظر التفات حبشی غلام جمال الدین عرفات عرف یاقوت پر تھی۔ جب یہ قصے التونیہ تک پہنچے تو اس نے رکابت میں لاہور کے حاکم ملک اعزاز الدین کو ساتھ ملا کر رضیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ دلی کے امراء بھی ان کے ساتھ تھے۔ رضیہ کو اطلاع ملی تو وہ جمال الدین یاقوت اور لشکر سمیت روکنے کے لیے نکل پڑے، لیکن دلی میں باغیوں نے انہیں گھیر لیا، جو عورت کی حکمرانی اور غلام سے تعلق کے خلاف تھے۔ ابھی معرکہ جاری ہی تھا کہ ملک التونیہ کا لشکر بھی پہنچ گیا۔ شدید لڑائی ہوئی۔ رضیہ کے لیے وہ بڑا جان کن لمحہ تھا جب آنکھوں کے سامنے جمال الدین یاقوت کو مرتے دیکھا۔ رضیہ کو قید کر لیا گیا۔ باغیوں نے ان کے بھائی معز الدین کو بادشاہ بنا دیا۔ امکان یہی تھا کہ رضیہ کو قتل کر دیا جائے گا، تاہم التونیہ نے پیشکش کی کہ
اگر وہ اس سے شادی کر لے تو وہ جان بخشی کروا سکتا ہے۔ رضیہ نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد ہاں کر دی۔ شادی اور جنگجویانہ فطرت۔ کہا جاتا ہے کہ رضیہ نے التونیا سے شادی صرف اس لیے کی تھی کہ زندہ رہے اور پھر سے اپنا تخت حاصل کر سکے۔ کچھ ہی عرصے میں انہوں نے التونیا کو اس بات پر قائل کر لیا کہ دلی کے تخت کی اصل حقدار وہی ہے، اس لیے ایک بار بھرپور حملہ کرنا چاہیے۔ التونیا چونکہ انہیں بہت پسند کرتا تھا، اس لیے مان گیا۔ حملے کے لیے تیاری شروع کر دی گئی، جو کافی عرصے چلی۔ ککڑوں، جاٹوں اور ارد گرد کے زمینداروں کی حمایت حاصل کی گئی، لشکر تیار کیے گئے اور پھر ایک روز حملے کے لیے روانگی ہوئی، جس کی قیادت التونیا اور رضیہ کر رہے تھے۔ معز الدین کے بھائی بہنوئی اعزاز الدین بلبن لشکر سمیت مقابلے کے لیے آیا۔ شدید لڑائی ہوئی، لیکن رضیہ اور التونیا کو شکست ہوئی اور فرار ہو کر واپس بٹھنڈا جانا پڑا۔ کچھ عرصے بعد پھر منتشر فوج کو جمع کر کے ایک بار پھر دلی پر حملہ کیا۔ نتیجہ اب کے بھی مختلف نہ تھا۔ رضیہ اور التونیا کو ایک بار پھر فرار ہونا پڑا۔ موت مدفن۔ کافی گھنٹوں تک گھوڑے سر پر دوڑاتے رہے۔ وہ قتل کا علاقہ تھا، انتہائی تک ہار چکے تھے، کچھ معمولی زخم بھی تھے۔ ایک درخت کے نیچے گھوڑے روک کے وہیں سستانے کے لیے بیٹھے۔ بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہاں سے گزرنے والے ایک شخص نے انہیں کھانے کا کچھ سامان دیا۔ چند گھنٹے بعد 14 اکتوبر 1240 کو اسی درخت کے نیچے سے لاشیں ملی۔ موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیچھا کرتے ہوئے فوجیں وہاں پہنچ گئی تھیں، اور دوسرا خیال یہ ہے کہ جس شخص نے کھانے کا سامان دیا تھا اس نے بعد میں ساتھیوں سمیت آ کر قتل کر دیا تھا، کیونکہ رضیہ نے بیش قیمت زیورات بھی پہن رکھے تھے۔ بعد ازاں رضیہ کے بھائی نوش کو دلی لے گئے اور ترکمانی دروازے کے پاس بلبل خانے میں دفن کر کے مقبرہ بنوایا، جو آج بھی رجی سجی کی درگاہ کے نام سے موجود ہے۔